بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی آپریشن میں امریکی شہری سمیت 3 یرغمالی ہلاک ہو گئے۔ القسام بریگیڈ۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے وسطی غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کیے گئے آپریشن میں امریکی شہری سمیت 3 یرغمالی ہلاک ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز نصیرت کیمپ پر آپریشن میں 4 یرغمالیوں کو رہا کروایا تھا۔ آپریشن میں وحشیانہ بمباری سے اسرائیلی فوج نے 274 فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈز نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے لیے یرغمالیوں کی قسمت کے فیصلے کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ایپلیکیشن ٹیلی گرام پر القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں حماس کا کہنا تھا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو تب تک رہا نہیں کیا جائے گا جب تک ہمارے قیدی آزاد نہیں ہو جاتے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ نصیرت کیمپ میں آپریشن کر کے وہاں موجود 4 شہریوں کو بازیاب کروایا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 4 بازیاب اسرائیلی شہریوں کی صحت اچھی ہے اور انہیں مزید طبی معائنے کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر حماس عہدیدار ابو عبیدہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ 8 ماہ بعد 4 یرغمالیوں کو رہا کرانا اسرائیل کی کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کا سلامتی کونسل سے ووٹنگ کا مطالبہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ فوری جنگ بندی کے منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے اپنی قرارداد کے مسودے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ووٹنگ کی درخواست کی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو امریکی وفد کے ترجمان نے ووٹنگ کی تاریخ بتائے بغیر کہا کہ آج امریکہ نے سلامتی کونسل سے ووٹنگ کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کونسل کے اراکین کو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اور اس معاہدے کی حمایت میں یک آواز بولنا چاہیے۔ امریکہ اسرائیل کا مضبوط اتحادی ہے اور اس کو بارہا اقوام متحدہ کی غزہ جنگ بندی کی متعدد قراردادوں کے مسودے کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 31 مئی کو اقوام متحدہ سے الگ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تجویز پیش کی تھی۔ اس تجویز کے تحت اسرائیل غزہ کے آبادی والے علاقوں سے نکل جائے گا اور حماس یرغمالیوں کو آزاد کرے گا اور یہ جنگ بندی ابتدائی 6 ہفتوں تک جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جاری جنگ کے تسلسل نے صہیونی فوجیوں کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ اسرائیلی خبرسا ادارے کا انکشاف۔ اسرائیلی اخبار نے غزہ کے محاذ جنگ پر اسرائیلی فوجیوں میں پائی جانے والی بے چینی اور افراتفری کی خبر دیتے ہوئے لکھا کہ جنگ کے تسلسل نے صہیونی فوجیوں کے حوصلے پست کر دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنگ میں واضح اہداف کا نہ ہونا فوج اور ریزرو فوجیوں کے دستوں کے حوصلے پست ہونے کا باعث بنا ہے اور غزہ میں 8 مہینے سے جاری جنگ نے فوجیوں میں افراتفری، مایوسی اور بے چینی پیدا کر دی۔ اخبار نے لکھا کہ جب فوجی حکام ریزرو فوج کی ہمت افزائی کے لیے محاذ جنگ پر پہنچتے ہیں تو انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس اسرائیلی اخبار نے صہیونی فوجیوں کی نافرمانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے بارہا اعتراف کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے صہیونی فوج کے زیر کنٹرول علاقے کے قریب ہوتے ہی بلا وجہ بھی ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجیوں کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ دیری انسا اسرائیلی خبرسا ایجنسی سے بات کرتے ہوئے فوجی مبصر و تجزیہ نگار یوسی یوہو شوا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس وقت کئی محاذوں پر برسر پیکار ہے۔ کہا کہ فلسطینی استقامت کے ساتھ اسرائیلی فوج کی غیر مساوی جنگ نے اسرائیلی حکام کو دستوں گریبان کر دیا۔ اسی حوالے سے عرب 21 نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ ایسی حالت میں کہ غاصب صہیونی فوج غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف کے مستقبل بارے بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کو باہر کا راستہ دکھانے کا مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں اور صہیونی حلقوں کا خیال ہے کہ ان کی برطرفی سے فوج کی رگوں میں نیا خون دوڑ جائے گا۔ صہیونی حلقے اسرائیلی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کو غزہ جنگ میں مسلسل شکست کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اسی بنا پر ان کی برطرفی کے خواہاں ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر اسرائیلی بمباری میں یورینیم استعمال ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر صالحہ عبدالشافی نے غزہ پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے برسائے گئے بموں میں یورینیم استعمال ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر نے انٹرویو کے دوران کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ جنگ عظیم دوم میں استعمال بارود سے زیادہ غزہ پر برسایا گیا۔ دوران انٹرویو انہوں نے کہا کہ صہیونی فورسز کی جانب سے غزہ پر برسائے گئے بموں میں یورینیم استعمال ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ کچھ ماہ قبل اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے فلسطین نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 2 جوہری بموں کے برابر 25,000 ٹن بارود استعمال کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ پر نتن یاہو سے اختلاف پر اسرائیل کا اہم وزیر مستعفی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جنگی کابینہ کے اہم رکن اور وزیر بینی جینٹس نے اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کے حوالے سے اختلافات پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر بینی جینٹس نے اتوار کو اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور خود کو وزیر اعظم نتن یاہو کی حکومت سے علیحدہ کر لیا، جو غزہ جنگ کے حوالے سے تشکیل دی گئی جنگی کابینہ کا حصہ تھے۔ مستعفی وزیر نے بتایا کہ انہوں نے غزہ میں مہینوں سے جاری جنگ کی وجہ سے جنگجو رہنماؤں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنے قریبی وزیر کے استعفے سے متعلق کہا ہے کہ اس اقدام سے ان کی حکومت کو پارلیمنٹ میں 64 نشستوں کی برتری حاصل ہے، اس لیے ان کے جانے سے کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حلف اٹھا لیا، امریکہ، امارات، سعودی سربراہوں کی عدم شرکت، روس، چین بھی خاموش۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نریندر مودی مسلسل تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہو گئے اور گزشتہ روز ایک تقریب میں ملک کی خاتون صدر نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بی جے پی کے انتخابی اتحاد نیشنل ڈیموکریٹ الائنس نے لوک سبھا انتخابات میں 543 میں سے 293 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے ملک میں حکومت سازی کا عمل شروع کر دیا۔ 40 کے قریب کابینہ کے وزراء بھی حلف اٹھائیں گے، جن میں بی جے پی کے علاوہ 9 دیگر جماعتوں کے وزراء بھی شامل ہیں۔ مسلسل تیسری بار وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانا ایک تاریخی سنگ میل ہے اور متعدد ممالک کے سربراہان مملکت کو دعوت نامے بھیجے گئے، لیکن اس اہم ترین تقریب میں شرکت کے لیے صرف چند ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مودی جن ممالک کو اپنا قریبی دوست قرار دیتے تھے، جن میں امریکہ سمیت خلیجی ممالک بالخصوص متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے سربراہان مملکت شامل ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوا۔ سکھ رہنما کے قتل پر کینیڈا سے پہلے ہی بھارت کے ساتھ تعلقات ختم ہیں، جبکہ حیران کن طور پر روس اور چین نے بھی تقریب میں شرکت پر خاموشی اختیار کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ایمانوئل میکرون نے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایوان زیری کے انتخابات 30 جون کو ہوں گے، جبکہ دوسرے مرحلے کے انتخابات 7 جولائی کو ہوں گے۔ یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں نیشنل ریلی پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ایگزٹ پول کے مطابق صدر ایمانوئل میکرون کی جماعت نے 15% ووٹ حاصل کیے، جبکہ دائیں بازو کی جماعت کے ووٹوں کا تناسب 32% رہا۔ سوشلسٹ پارٹی نے 14% ووٹ حاصل کیے، جو ایمانوئل میکرون کی جماعت کے حاصل کردہ ووٹوں میں صرف 1% کم ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین نے پہلی دفعہ روس کے Su-57 جنگی طیارے کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی خفیہ ایجنسی آنا کے ڈائریکٹریٹ سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق کل روس کے علاقے آسترہان میں واقع آستونسک فوجی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق فوجی بیس رابطہ لائن سے 579 کلومیٹر کی مسافت پر تھی۔ حملے میں روس کے Su-57 جنگی طیارے کو تباہ کر دیا گیا۔ جہاز کی تباہی سیٹلائٹ تصاویر سے بھی ثابت ہو گئی۔ بیان میں روس ایئر فورس کی انوینٹری میں مذکورہ طیارے کی قلیل تعداد کی طرف اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ Su-57 جنگی طیارے کو پہلی دفعہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔